بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے۔ لیٹنے سے آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسر و کثرت و ریشم اور مخمل کے گدو پر سوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوریوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رونے کی بات نہیں، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں، جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لیے، کان لگائے حکم بجا لانے کے لیے، سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ مطالبہ کرتا ہے کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارے اور عیش و خوشی سے پرہیز کرے۔ سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک صاف ہو کر سوئیں۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ ہو تو ہاتھ خوب اچھی طرح دھو کر سوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی اور وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان پہنچا، یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے اور اگر کبھی بھی اس حال میں سونے کا ارادہ فرماتے کہ غسل کی حاجت ہوتی تو ناپاکی کے مقام کو دھوتے اور پھر وضو کر کے سوتے۔ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجیے، کھانے پینے کے برتن ڈھانپ دیجیے۔ ایک بار مدینہ میں رات کے وقت کسی گھر میں آگ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھا دیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں، پھر جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ پڑھ کر یہ بتی بجھا دو، اور بسم اللہ کہہ کر پانی کے مشکیزے کا منہ باندھ دو، اور بسم اللہ کہہ کر کھانے پینے کے برتن ڈھانپ دو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی سرپوش وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور چیز برتن پر رکھ دو۔ سوتے وقت بستر پر بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجیے، پینے کا پانی اور گلاس، لاٹھی، روشنی کے لیے ماچس یا ٹارچ، مسواک، تولیہ وغیرہ۔ اگر آپ کہیں مہمان ہو تو گھر والوں سے بیت الخلاء وغیرہ ضرور معلوم کر لیجیے، ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی بھی وقت ضرورت پیش آ جائے اور زحمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے کے ساتھ یہ چیزیں رکھی رہتی، نمبر 1 تیل کی مالش، نمبر 2 کنگھا، نمبر 3 سرما دانی، نمبر 4 کینچی، نمبر 5 مسواک، نمبر 6 آئینہ، نمبر 7 لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیخ جو سر وغیرہ کھجانے کے کام آتی۔ سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس ہی رکھیے کہ جب سو کر اٹھیں تو تلاش نہ کرنے پڑیں، اور اٹھتے جوتے میں پیر نہ ڈالیں، اس طرح کیڑے بھی بغیر جھاڑے نہ پہنیں، پہلے جھاڑ لیجیے، ہو سکتا ہے کہ جوتے یا کپڑے میں کوئی موذی جانور ہو اور اللہ نہ کرے وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیجیے، اور اگر کبھی سونے سے پہلے ضرورت کے لیے اٹھیں اور پھر آ کر لیٹیں تب بھی بستر اچھی طرح جھاڑ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جب کوئی شخص بستر سے اٹھے اور پھر بستر پر جائے تو اپنی لنگی کے کنارے سے 3 بار اسے جھاڑ دے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آ گئی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہوئے 3 بار کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی اس عظیم ترین اللہ سے استغفار کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور تائب دے قائم و دائم رہنے والا، اور میں اس کی طرف رجوع ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں تو اللہ اس کے گناہ بخش دے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کی طرح بے شمار ہوں، اگرچہ وہ گناہ درختوں کے پتوں کی تعداد میں، اگرچہ وہ گناہ اکٹھا ریت کے ذروں کی تعداد میں، اگرچہ وہ دنیا کے دونوں کے برابر ہوں۔ نہایت ہی مختصر دعا ہے اور پڑھنے میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف و چیز سے اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آ پہنچتے ہیں۔ فرشتہ ایسے کہتے ہیں، اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتا ہے، اس اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اسے جسم پر پھیر لیتے، سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے، اور آپ 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے۔ جب سونے کا ارادہ کرے تو دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیں۔ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے، الہی مجھے اس روز عذاب سے بچا جس روز تو اپنے بندوں کو اپنے حضور اٹھا کر حاضر کرے گا۔ آپ یہ کلمات 3 بار پڑھیں۔ چٹ لیٹنے اور بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کی۔ جزا مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد طفیل الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، کسی صاحب نے مجھے اپنے پاؤں سے لڑکا، اس طرح لیٹنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو، ایسے بند کمروں میں سونے سے پرہیز کیجیے جہاں تازہ ہوا کا حضور نہ ہوتا ہو، منہ لپیٹ کر نہ سو، اس طرح سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ چہرہ کھول کر سونے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کو تازہ ہوا ملتی رہے۔ ایسی کھلی چھتوں پر سونے سے پرہیز کیجیے جہاں کوئی منڈیر یا جنگل وغیرہ موجود ہو، اور چھت سے اترتے وقت اہتمام کیجیے کہ زینے پر پاؤں رکھنے سے پہلے آپ روشنی کا انتظام کر لیں۔ بعض اوقات معمولی سی غلطی بھی کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ کسی سخت سردی پڑ رہی ہو، کمرے میں انگیٹھی جلا کر نہ سوئیں، نہ بند کمرے میں لالٹین یا گیس کی ہیٹر جلا کر سوئیں۔ آگ جلنے سے بند کمروں میں جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، بلکہ بعض اوقات تو اسے جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اللہم بسمک اموات و احیا، الہی میں تیرے نام سے موت کے آغوش میں جاتا ہوں یا جاتی ہوں، اور تیرے نام سے زندہ اٹھوں گی یا اٹھوں گا۔ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی عادت ڈالیے، اپنے جسم کی تربیت اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آخر شب میں اٹھنا اور اللہ کی یاد کرنا ضرور۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی یہی امتیازی خوبی بیان فرمائی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور رکوع و سجود کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اول رات میں آرام فرماتے اور آخر شب میں اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ نیند سے بیدار ہونے پر دعا پڑھیں، شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مردہ کر دینے کے بعد زندگی سے نوازا اور اس کے حضور اٹھ کر حاضر ہونا ہے۔ تب کہ اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو اپنے حق میں بشارت سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد ہے کہ اب نبوت میں سے بشارتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا، بشارت سے کیا مراد؟ فرمایا، اچھا خواب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو زیادہ سچ ہے اس کو خواب بھی زیادہ سچا۔ اور آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ جب کوئی بھی اچھا خواب دیکھو تو اللہ کی حمد و ثنا کرو اور اس کو بیان کرو اور دوست سے ہی بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی خواب دیکھتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیان فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی فرماتے کہ اپنا خواب بیان کرو، میں اس کی تعبیر دوں گا۔
درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے کو دیکھا، اس لیے شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ جب کبھی اللہ نہ کرے کوئی ناپسندیدہ یا ڈراؤنا خواب دیکھے تو ہرگز کسی سے بیان نہ کیجیے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ اللہ نے چاہا تو اس کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔